کبھی کبھی ان سے بھی ملنا پڑتا ہے جس سے آپ ملنا نہیں چاہتے، کبھی کبھی ان سے بچھڑنا پڑتا ہے جس سے آپ بچھڑنا نہیں چاہتے۔ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکام کو دیکھ کر ہنستا ہے اور کامیاب کو دیکھ کر جلتا ہے۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ معافی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے اس کا دل دکھایا ہو۔ کبھی بھی کسی کو تکلیف مت دیجیے، جانداروں کو دی جانے والی تکلیف یقیناً آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بھی بن جاتی ہے اور آخرت کا حساب الگ سے دینا ہوگا۔ جو شخص آپ کے شکار میں پھنس سکتا ہے اسے نہ پھنساؤ، تو پھر انسان کی اپنی قبر آسان ہو جاتی ہے۔ اگر آپ انسان کو دنیا میں تکلیف نہ پہنچاؤ تو آپ وہاں تکلیف سے بچ جاؤ گے۔ اچھے لوگوں کو آزمانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اچھے لوگوں کی مثال ہیرے جیسی ہے۔ جب تم انہیں ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی سے بہت دور چلے جائیں گے۔ میں نے جب اس دنیا پر نظر ڈالی تو محسوس ہوا کہ ہر کوئی کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے اور اس کو چھوڑ کر قبر میں چلا جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ نیکیوں سے محبت کروں تاکہ وہ مجھے قبر میں بھی اکیلا نہ چھوڑیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف ایک تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ کمال بات یہ ہے کہ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی انسان کو خاموش کر دیتے ہیں۔ کچرے میں پھینکی گئی روٹیاں یہی بیان کرتی ہیں کہ انسان پیٹ بھرتے ہی اپنی اوقات اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ مسائل وہاں سے شروع ہوتے ہیں جب ہم ایک دوسرے سے بات کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے بارے میں باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ زندگی صدیوں، سالوں، دنوں میں نہیں بدلتی، زندگی اسی لمحے میں بدل جاتی ہے جس میں آپ زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جب تعلیم کا بنیادی مقصد نوکری کا حصول ہو تو معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوتے ہیں، رہنما نہیں۔ کچھ نہیں ملتا اس دنیا میں محنت کے بغیر، میرا اپنا سایہ بھی مجھے دھوپ میں آنے کے بعد ملا۔ ام المومنین حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں۔ اپنے بچوں کو دین سکھا دیں، باقی سب کچھ ان کو دین سکھا دے گا۔ کتابیں اور بھی اتری ہیں پر قرآن کی یہ خوبی ہے کہ نابینا لوگ بھی تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ پاک ہے میرا رب جو دلوں کا حال جانتا ہے مگر پھر بھی دنیا کے سامنے ہمیں رسوا نہیں کرتا۔ کریم اتنا ہے کہ نیکی کے ارادے پر ثواب دیتا ہے مگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق دے کر اسے ثواب میں بدل دیتا ہے۔ انسان کا دھیان تو باہر کی چیزوں پر ہے، لیکن اندر میں کھانا بھی ہضم ہو رہا ہے، دل کی دھڑکن بھی ہے، جگر گردے بھی اپنا کام کر رہے ہیں۔ کون ہے جو اندر کے نظاموں کو چلا رہا ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا شہنشاہ اللہ ہے۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دے تب بھی اطمینان رکھیں، عزت اور ذلت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی اوروں کے لیے دوسرے ہیں۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیجیے جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔
موت گولی سے آئے، بستر پر آئے یا پھر کرونا وائرس سے آئے، دعا ہے کہ مرتے وقت ایمان سلامت ہو اور کلمہ شہادت پڑھنا نصیب ہو۔ جب مجھے پتہ چلا کہ محمل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر ایک جیسی ہوتی ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ اکثر لوگ لڑائی کے دوران یہ بات کہہ کر لڑائی جاری رکھتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ غلط بات برداشت کرنا ہی تو صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں کی جاتی، تسلیم کی جاتی ہے۔ مجھے صبر میں رکھنا میرے مولا، کبھی گرنے نہ دینا، نہ کسی کی نظروں میں اور نہ ہی کسی کے قدموں میں۔ جسم موت کے بعد تیسرے دن ناخن گرنے لگتے ہیں، چوتھے دن بال جھڑنے لگتے ہیں، پانچویں دن دماغ پگھل جاتا ہے، چھٹے دن پیٹ پگھل کر منہ اور اعضائے مخصوصہ سے باہر آ جاتا ہے۔ 2 مہینوں میں کچھ نہیں رہتا سوائے ہڈیوں کے۔ تو اتنا غرور اور اتنی لالچ، اتنی برائیاں، اتنی انا کس لیے؟ جب آپ عروج پر ہوتے ہیں تو آپ کے دوستوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کون ہیں، اور جب زوال پر ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دوست کون ہیں۔ بعض دکھ بھی گونگے انسان کی طرح ہوتے ہیں، جو نہ بتائے جا سکتے ہیں اور نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، بس چپ چاپ پالے جاتے ہیں۔ پرندے لوٹ ہی آتے ہیں اپنے آشیانے میں، یہ کوئی انسان نہیں جو ذرا سی بلندی پر جا کر اپنی اوقات بھول جائے۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ خیالوں کی حفاظت کرو، یہ الفاظ بن جاتے ہیں۔ الفاظ کی حفاظت کرو، یہ اعمال بن جاتے ہیں۔ اعمال کی حفاظت کرو، یہ کردار بن جاتے ہیں۔ اور کردار کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ پہچان بن جاتے ہیں۔ یہ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر تو کہیں شکر کی آزمائش ہے۔